اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم کریں گے آیت نمبر 5 سے سورہ انفال کی۔ یہ سورت شروع ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند مسلمانوں کی کمزوری کے متعلق، اور جو انہیں غلط فہمی لگی اور ان کے اندر ابھی جو ایمان کے اس درجے پر پہنچنے میں ابھی کثر تھی، جس کی وجہ سے ان میں سوالات پیدا ہو گئے، جو نارمل سچویشن کے اندر ایتھیکلی وہ سوال بالکل درست تھے، کیونکہ وہ معاشرے کے رواج کے مطابق تھے۔ مال غنیمت جس طرح ملتا تھا لوگوں کا، اسی حساب سے لوگوں کا سوال پیدا ہوا ان کے اوپر۔ یہ ویسے بات ایسے ہی ہے جیسے ہماری کسی سے کوئی بزنس ڈیل ہو جاتی ہے، اس کے اندر پھر اختلاف ہو جاتا ہے، ہم کسی وجہ سے کوئی پلاٹ خرید لیتے ہیں تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنی جگہ کی بات ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں اتنی کی بات ہوئی تھی، پھر ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ دونوں جو سائیڈز ہوتی ہیں وہ ایتھیکلی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہی ہوتی ہیں، پھر کوئی درمیان والا آ کے فیصلہ کروا دیتا ہے۔ تو یہاں جو سچویشن تھی اس میں بھی obviously یہ ہو سکتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ویسے ہی لیول ذرا کیونکہ بلند ہونا چاہیے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا دو ٹوک انداز میں اس کو کلیئر کر دیا کہ یہ جو مال غنیمت کے اوپر بحث تمہیس ہو رہی ہے، تو بھائی مال غنیمت تو کسی کا ہے ہی نہیں، یہ تو سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب حکم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے یہ سب میں برابر تقسیم فرما دیا، اور بات کے لیے یہ رول بن گیا کہ جو 1/5 ہے، یہ اور جگہ آئے گا، وہ تو ہو جاتا ہے اسٹیٹ کا، یعنی اس وقت اسٹیٹ سے مراد اللہ اور رسول تھے، اور جو باقی کا 80% ہے اس کو سارے کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ڈویژن اس کی اس طرح ہوتی تھی کہ پیدل کو برابر مل جاتا تھا، اور جو سوار ہوتے تھے جنہوں نے گھوڑا رکھا ہوتا تھا، گھوڑا پالا ہوتا تھا، ان کو غالباً ڈبل یا بہرحال ان سے مقابلے میں زیادہ مل جاتا تھا، اور بس یہی رول اس میں چلا۔ یہ obviously اس سچویشن میں ہے جب سب والنٹیریلی جنگ کے لیے آئے۔ اگر باقاعدہ فوج رکھی گئی ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، تو اس کے اندر پھر یہ رول اس طرح اپلیکیبل نہیں ہے۔ تو جو وہ واقعہ تھا مال غنیمت کے اندر، جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لوگوں کی اصلاح فرمائی، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعے کی طرف پھر لوگوں کی توجہ دلائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما، جیسا کہ، یعنی مطلب یہ کہ ایسا ہی اس وقت بھی ہوا۔ جو صورتحال مال غنیمت کے معاملے میں اب پیش آ رہی ہے، ویسی ہی ایک صورتحال اس وقت بھی آئی تھی۔ کب؟ جب اخرجک ربک، جب نکالا آپ کو آپ کے رب نے، من بیتی کا، آپ کے گھر سے، نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے۔ مطلب یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے، بدر تو وہاں سے کافی فاصلے پر ہے، تو مدینہ سے نکل کر جب آپ بدر کی طرف آئے، تو جس وقت وہاں سے نکلے اس وقت یہ سچویشن پیش آئی، اور یہ قرآن کے الفاظ سے بالکل کلیئر ہے۔ اس لیے پھر مودودی صاحب نے بھی اسی تفسیر میں یہی ایکسپلین کیا ہے کہ عام طور پہ سیرت کی کتابوں میں جو واقعہ لکھا جاتا ہے وہ قرآن کی روح سے درست نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے مطابق یہ واقعہ اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو مدینہ سے نکالا، تو کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اگلی آیتوں میں بھی آئے گا، لوگوں کو بتایا کہ اب تمہارا دو گروہوں میں سے کسی ایک سے مقابلہ ہو سکتا ہے، تو مشورہ دو۔ تو وہ جب مشورہ مانگا گیا، تو جو اس وقت بھی کچھ مسلمان جن میں کچھ کمزوری تھی، انہوں نے کہا کہ ہم جو قافلہ آ رہا ہے اس سے جا کے لڑتے ہیں۔ یعنی ہوا یوں کہ قریش کا ایک قافلہ تھا جس کے بعد بہت سارا سامان تھا، اور وہ شام سے واپس آ رہا تھا۔ ادھر ابو سفیان کو یہ ڈر لگ گیا، یا قریش میں یہ بات پھیل گئی کہ کہیں مدینے سے مسلمان اس کے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ تو جو قافلہ تھا اس نے بھی اپنا راستہ بدل دیا، اور وہ سمندر کے ساتھ ہوتا ہوتا دوسرے راستے سے آ گیا۔ ادھر سے مکہ سے یہ لوگ ایک لشکر لے کر نکل پڑے ٹورڈز مدینہ۔ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دونوں گروہوں کے متعلق معلوم پہلے بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھی یہ انفارمیشن دے دی ہوگی۔ تو آپ نے پھر مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے سوال کیا کہ بھئی دو گروہ آ رہے ہیں، کس کا مقابلہ کرنا ہے؟ اور ابھی ہم آگے آیتوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے تو الفاظ سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ چاہتے یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اب ایک فیصلہ کن ضرب لگائی جائے قریش کے اوپر، اور یہ یہاں پر الفاظ استعمال ہوئے ہیں بالحق کی، یعنی جب نکالا آپ کو آپ کے رب نے من بیتی کا، آپ کے گھر سے، بالحق کی، حق کے ساتھ، اور اس حق کو آگے 7ویں آیت میں وعدے کیا گیا ہے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ حق کو حق کر دکھائے اپنے کلمات سے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب قافلے کی بجائے لشکر کا مقابلہ کیا جاتا، تبھی جڑ کٹ سکتی تھی، اور جب جڑ کٹ جاتی اس طریقے سے تو اس کے اندر آپ کو مقابلہ کرنا پڑتا۔ جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر دونوں طرف سے لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو اس سچویشن کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جس وقت آپ مدینے میں یہ فیصلہ کر رہے تھے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ایک گروہ مومنوں میں سے، لَكَارِهُونَ، کارہون جو ہے یہ کاف رے اور ہے، کریہ یکرہ، کسی چیز کو برا سمجھنا، کسی چیز سے کراہت کرنا، کوئی چیز ناپسندیدہ ہونا، تو کارہون ہو گیا اس کا فائل۔ تو ایک گروہ مومنوں میں سے ناپسند سمجھنے والا تھا، یعنی ایک گروہ کو یہ بات ناگوار تھی۔ تو یہ گروہ بھی جو ہے کوئی بہت بڑا نہیں تھا، یہ فریقن کے لفظ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا گروپ نہیں تھا، چند لوگ ہوں گے جن کو یہ خواہش تھی کہ ہم اس جنگ کے اوپر نہ نکلیں۔ تو اس کی تفصیل پھر آگے انشاءاللہ آتی ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، ایسی ہی صورتحال اس وقت پیش آئی جب نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور ایک گروہ مومنوں میں سے یہ چیز ناگوار سمجھ رہا تھا۔ یجادلونک، جدال جو ہے جنگ و جدل بھی جیسے ہوتا ہے، اور جدال پھر اس میں جس میں دو پارٹیاں آپس میں انوالو ہو جاتی ہیں، تو ایک دوسرے سے بحث تمیز کرنا، آرگیومنٹس کرنا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مجادلہ کا یا جدال کا۔ یہ ہے باب مفاعلہ، اس کے عام طور پہ دو مصدر ہوتے ہیں، بعض اوقات دونوں استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی ایک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مجاہدہ جو ہے یہ بھی اسی سے ہے، قتال جو ہے یہ بھی اسی سے ہے۔ تو اس کیس کے اندر جدال بھی اس سے ہے، اور مجادلہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور عربی میں تو بہرحال ہوتے ہی ہیں۔ تو بحث کر رہے تھے آپ سے، جھگڑ رہے تھے آپ سے، فی الحق کی، حق بات کے بارے میں، بعد بعد اس کے جو تبینہ، واضح ہو گیا ان کے اوپر، اب یہ ان کے اوپر انڈرسٹوڈ ہے، ان کے اوپر واضح ہو گیا، اس کے باوجود وہ اس کے اندر بحث کر رہے تھے۔ یعنی واضح ہوگا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ حق کو اب حق ثابت کر دینا ہے، باطل کو باطل ثابت کر دینا ہے، ایک فیصلہ کن جنگ ہونی ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک سٹیج وہ ہو سکتی ہے جس وقت مومنوں نے اپنی پوری کوشش کر لی اور اپنی پوری کوشش کے باوجود ناکام ہو گئے، تو پھر جو رسول کے کافر ہوتے ہیں ان کے اوپر آسمان سے عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ابھی وہ سٹیج نہیں آئی تھی آسمانی عذاب کی تو مسلمانوں نے مقابلہ کرنا تھا، اور یہاں پر جو عذاب آیا وہ مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے آیا۔ اور پھر غزوہ بدر کے اندر قریش کے ابو سفیان کو چھوڑ کر سب بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ابو لہب آیا ہی نہیں تھا، وہ اس کے کوئی 7 دن بعد اس کو کوئی طاعون ٹائپ کو بیماری ہوئی اور وہ مر گیا، باقی سب سردار مر گئے۔ یہ چیز اب مومنوں پہ واضح ہو چکی تھی، اس وجہ سے جو مودودی صاحب نے لکھا نا کہ یہ سیرت کی کتابوں میں یہ والا واقعہ صحیح سے بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ تو کلیئر تھا، اور کلیئر کب تھا؟ جب ان کو گھر سے نکلنے کا سٹیج آئی تھی،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کو جو بھی اللہ کا حکم ہے یا آپ نے جو فیصلہ فرمایا، آپ لوگوں سے پھر بھی رائے لیتے تھے۔ رائے لینے سے لوگوں میں کانفیڈنس بھی آتا ہے، لوگوں کی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے، پلس رائے لینے سے انسان کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ان میں سے کون لوگ ہیں جو جذبے میں سچے ہیں اور کون لوگ ہیں جن میں ابھی کمزوری ہے۔ اور ایکچولی مدینے کے اندر تو کیونکہ منافقین بھی تھے اور ان کو بھی بے نقاب کرنا ضروری تھا، جو غزوہ احد میں بری طرح بے نقاب ہو گئے، تو اس لیے بھی یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات مبہم انداز سے لوگوں سے فرماتے تھے کہ آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ اور یہ اس کی بھی کچھ ہم مثالیں آگے انہی آیتوں میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اب ان کے اوپر حق واضح ہو گیا، اس کے باوجود وہ جھگڑ رہے تھے۔ کیوں جھگڑ رہے تھے؟ کأنما، گویا کہ وہ یساقونا، یہ یساقونا جو ہے یہ نصرہ ینصرو کے وزن پہ ہے، نصرہ ینصرو کے وزن پر سبا کا یسبکو بنے گا سین واو قاف سے۔ ظاہر سی بات ہے سبا کا یسبکو، اب آپ کو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جانی چاہیے کہ یہ فلو میں نہیں بیٹھتا، تو آپ کو دیکھ کے سمجھ آنا چاہیے کہ سبا کا سے بنے گا ساقا اور دوسرا مضارع بنے گا یسوکو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہانکنا، ساقا اس نے ہانکا، ہانکا مطلب جانوروں کو ہانکا، اور ڈرائیو کیا، ڈرائیو کا لفظ بھی اس سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عرب علاقوں میں ڈرائیور کو سائق کہتے ہیں اور کامن لفظ یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یسوکو وہ ہانکتا ہے یا ہانکے گا۔ اس سے پھر جب پیسے وائز بنائے گا تو پیسے وائز کے لیے آپ اوریجنل پہ جاتے ہیں۔ اوریجنل تھا سوا کا، جیسے نصر ہے تو اس سے بنے گا سوبی کا، اور ینصرو یا یسوکو سے بنے گا یسوقو۔ اس کو اب پھر دیکھیں گے فلو میں کیسے پڑھیں گے، تو یہ بن جائے گا سی کا، جو سورہ زمر میں آتا ہے سیق الذین کفروا، اور دوسرا بن جاتا ہے مضارع یساقو۔ تو یہ یساقو یہاں استعمال ہوا ہے، ڈرائیو کیے جا رہے تھے، ہانکے جا رہے تھے، گویا کہ وہ ہانک کر لے جائے جا رہے ہوں الی الموت، موت کی طرف۔ واہ، یہ واہ ہوتی ہے حالیہ، اس حال میں ہم ینظرون کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہوں، یعنی لفظی ترجمہ بھی کریں گے کہ اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی مطلب جانتے بوجھتے دیکھتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ موت کی طرف ہانک کے لے جائے جا رہے ہیں، ان کو ڈرائیو کیا جا رہا ہے ٹورڈز ڈیتھ۔ اس وجہ سے وہ بحث کیے جا رہے تھے، کیے جا رہے تھے، کیے جا رہے تھے۔ سارے ایسے تھے؟ سارے ایسے نہیں تھے، ایکچولی بہت کم لوگ ایسے تھے، اور اس کی بھی تھوڑی سی ہم آگے ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق بات میں بعد اس کے کہ واضح ہو چکا تھا وہ، یعنی باوجود اس کے کہ ان پر واضح تھا، مراد یہ ہے ایسا لگتا تھا گویا کہ وہ معلوم یوں ہوتا تھا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف دیکھتے ہوئے، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا تو بہت سارے لوگوں نے اس پر باتیں کی، کچھ باتیں پھر ڈیٹیل میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ ایک حضرت مقداد بن عمرو تھے، اور اس کو نا امر پڑھتے ہیں ویسے، خیر یہ کوئی کیونکہ قرآن کا لفظ نہیں تو اتنا مسئلہ نہیں پڑتا ہمارے یہاں، کیونکہ وہ امر یار کی کہانیوں پہ لوگ اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا تھا تو عمر یار پڑھتے تھے، یہ امر ہوتا ہے۔ تو حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو راہ دکھائی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے اوپر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے، اور اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، جو قرآن میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ بلکہ ہم کہیں گے کہ آپ بھی چلیں، آپ کا رب بھی چلے اور لڑیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ اور وہاں ایک دور دراز کا کوئی مقام ہے جس کو برقی غمات کہتے ہیں، آپ دور ترین جگہ پہ بھی لے جائیں گے تو ہم سارے راستے والوں سے لڑ لڑ کے آپ کے ساتھ وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ جب بات ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اچھا جی آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بولو حضرت ابو بکر نے تقریر کی، حضرت عمر نے کی، حضرت مقداد بن عمر نے کی، یہ سارے مہاجرین تھے، ان کی ویسے تعداد بھی کم تھی، مسلمان تو زیادہ انصار تھے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے تھے تو اس سے جو انصار تھے ان کو اندازہ ہو گیا
کہ یہ ہم سے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہتے ہیں۔ تو پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی ایسی تقریر کی، اور وہ یہ سوچنے کے قابل ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابیوں کا کیسا جذبہ تھا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم تو آپ پر ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو لے کر آئے ہیں وہ سب حق ہے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے آپ کی ہر بات ماننے کا، تو اے اللہ کے رسول آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم بھی اس میں آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، اور ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اور ایک تھوڑی لمبی تقریر ہے، ہمیں اس بات سے بالکل نہیں گھبراتے، آپ ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں جا کے کھڑا کر دیں، ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، ہم مقابلے میں سچے ثابت ہوں گے، اور کیا جب اللہ ہمارے ہاتھوں وہ کام کر دکھائے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں تو بس آپ اللہ کا نام لیں۔ تو جب انصار نے بھی یہ بات کر دی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ فیصلہ رکھ دیا، اور لوگوں کو لے کر بدر کے میدان کی طرف چل پڑے، جہاں پر قریش آ رہے تھے لشکر لے کر۔ وا اور از یاد کرو جب یعیدکم اللہ، وعدہ یعیدو کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، احدت طائفتین، احد ہو گیا ایک، طائفہ گروہ کو کہتے ہیں، اردو میں بھی طائفہ استعمال ہوتا ہے، ثقافتی طائفہ آیا ہوا ہے۔ طافہ یطوف کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا، اس سے پھر جو چکر لگانے والا تو اس کو طائف کہتے ہیں، جو ہم خانہ کعبہ کے گرد بھی چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو ہم اس وقت طائف ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ اس کا جو طائفہ کا وزن ہے یہ ایک چھوٹی جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا طائفہ ایک گروہ، طائفہ تائنی یا طائفہ تانی دو گروہ، دو گروہوں میں سے ایک کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو ہیں، ایک قافلہ تھا جس میں کوئی لڑتے 30-40 لڑنے والے تھے، ایک لشکر تھا، اور وہ لشکر ایکچولی مسلمانوں کے مقابلے میں تو عظیم الشان تھا، اور مسلمانوں کی تعداد ویسے ہی کم تھی۔ پھر کچھ لوگ اس وجہ سے نہیں آئے، جیسے حضرت عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ادھر ہی رک جائیں، حضرت رقیہ جو حضور کی صاحبزادی تھیں وہ بیمار تھیں، اور بائی دا ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فتح پا کر تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت عثمان ان کو دفن کر چکے تھے۔ کچھ لوگوں کو شاید جین غلط فہمی بھی لگ گئی کہ ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ قافلے سے لڑنے جانا ہے یا جنگ پر جانا ہے، تو شاید ابھی قافلے پر ہی جانا ہے تو اتنے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کو شاید ان میں ایسے بھی وہاں پہ رکے رہے جو منافقین تھے، یا ایٹ لیسٹ اس وقت بالکل اتنا وہ نہیں داخل ہوئے تھے اسلام کے اندر۔ تو دونوں گروہوں کے متعلق جب یہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ ایک تو ان میں مل جائے گا، اب فیصلہ کرو کیا کرنا ہے۔ انہا لکم، کہ وہ ہوگا تمہارے لیے، وتودون، ودا یا ودو، واو دال دال سے ودا یا ودو کا مطلب ہوتا ہے شدت سے خواہش کرنا، ودود بھی پھر اسی سے ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور چاہتے تھے تم، اب چاہتے تھے تم سے مراد وہ ان فریقم من المؤمنین کی بات ہو رہی ہے، ساروں کی بات نہیں ہے۔ انا کہ غیر ذات الشوکتی تکون لکم، تکون لکم تمہارے لیے ہو جائے، تمہارے لیے ہو جائے، یعنی یہاں تھا انہا لکم کہ تمہارا ہوگا، تمہارا ہوگا مطلب کہ تمہارا لقمہ بنے گا، تمہارے قبضے میں آئے گا، تو تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارے قبضے میں آ جائے، کون سا آ جائے؟ غیر ذات الشوکہ، غیر ذات الشوکہ ایسے ہی ہے جیسے غیر المغضوب علیہم، یعنی نہ وہ جس کے اوپر غضب ہوا، تو نہ وہ جو ذاتی شوکہ ہے۔ اب ذاتی شوکہ جو ہے ذات مونس کی وجہ سے آتا ہے، ورنہ جیسے ذل جلال ہوتا ہے جلال والا، تو ذو شوکہ ہو گیا یا ذاتی شوکہ ہو گیا شوکت والی۔ اب شوکت والی اردو میں بھی لفظ ہم یہ استعمال کرتے ہیں شان و شوکت، تو اس سے تو خیر ہم سمجھ ہی سکتے ہیں کہ شوکت والی سے مراد یہ ہے وہ جماعت جس کے پاس پراپر تیاری تھی، اسلحہ وغیرہ تھا،
اور غیر ذات شوکہ سے مراد ہے وہ جماعت جس پر اسلحہ نہیں تھا، یعنی پورے فریز سے جو مراد بنتی ہے وہ بنتا ہے قافلہ۔ اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ لشکر جو ہے وہ بالکل کیل کانٹے سے لیس ہے۔ کیل کانٹے سے لیس میں جب کیل کا لفظ ہوتا ہے تو کیل سے مراد ایک یہ نیل بھی ہوتا ہے جو ہم دیوار میں گاڑتے ہیں، اور بڑی سائز کی بھی کوئی سلاخ ہوگی تو اس کے لیے بھی ایکچولی کیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کانٹے میں بھی جو پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے جو چھوٹا سا ہوتا ہے، کانٹے کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے۔ کانٹے کے مطلب ایکچولی کسی بھی سوئی کو کانٹا کہتے ہیں، تو پھر یہ جو آپ ترازو کی جو سوئی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی جو وہ لگا ہوتا ہے نا کانٹا، جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اب بیلنس ہو گیا، جب وہ سیدھی ہو جاتی ہے بالکل ورٹیکل، تو اسے بھی کانٹا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ترازو کو بھی کانٹا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی نوکیلی چیز ہوگی ایکچولی اس کو کانٹا کہا جاتا ہے، جیسے ہم چمچ کانٹے سے کھانا کھاتے ہیں اس کو بھی کانٹا کہتے ہیں، اور ہتھیاروں کو بھی کانٹا کہا جاتا ہے۔ تو عربی میں بھی یہی بات ہے، یہ جو لفظ ہے شوکا، اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹا۔ شاکا یا چوکو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کانٹا چبھونا۔ تو یہ جو کانٹا کا لفظ ہے یہ پھر استعمال ہوتے ہوتے اس کا مطلب ہتھیار بھی ہو گیا، تو پراپر ہتھیاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر شان و شوکت کے لیے بھی جو اردو میں پھر وہاں سے واپس آیا ہے تو اس کے اندر گرینڈنس کے لیے، گرینجر کے لیے بھی شوکت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ اسلحے والی جماعت کے سوا، یعنی اسلحے والی جماعت سے ہٹ کے دوسری جماعت یعنی قافلہ۔ تو بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ جو ہے وہ تمہارا لقمہ بنے، تمہارے قبضے میں آ جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ یہ چاہتا تھا، ان کہ یحق الحق بکلماتہ، کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے، حق کا بول والا کر دے اپنے کلمات کے ذریعے، اپنے احکامات کے ذریعے، وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دے، دابر الکافرین۔ اب دابر الکافرین بھی جو ہے، دابر دوبر پیچھے کو کہتے ہیں، دابر اس کو کہتے ہیں جو سب سے پیچھے آتا ہے۔ تو کسی بھی قوم کا جو سب سے پیچھے رہ جانے والا شخص ہے اس کو بھی اگر کاٹ دیا جائے، اردو میں پھر اس کے لیے محاورہ ہوتا ہے جڑ کاٹ دے، اور کاٹ دے کافروں کی جڑ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد تھا جس مقصد کے لیے لوگوں کو وہاں سے نکالا، 313 کے لگ بھگ مسلمانوں کو، جن کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور بس۔ دوسری طرف جو قریش کے لوگ تھے ان کے پاس شاید پتہ نہیں 300 کتنے گھوڑے تھے، 1000 کا لشکر تھا اندازاً، اور بے شمار اونٹ تھے، اور سارا ساز و سامان تھا، بیکاز مسلمان مکے تھے تو جن کے لیے ویسے زیادہ پہلے غریب تھے، اوپر سے لٹ پٹ کے آئے، مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں بھی زیادہ جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، زیادہ لوگ ایسے تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے، جو عبداللہ بن ابی ٹائپ ذرا امیر کے بھی لوگ تھے، مطلب بدر سے پہلے تک وہ بھی نہیں ہوئے تھے مسلمان۔ تو مسلمانوں کے پاس بہرحال ویسے اوپر سے وہاں پہنچ گئے مسلمان، پھر وہ انصار کو مہاجرین کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا، تو ان کے پاس ویسے کو پیسے بھی نہیں تھے، ساز و سامان بھی نہیں تھا، اور ایون احد کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھے ساز و سامان، بٹ بدر میں تو بہت ہی کم ہتھیاروں کے ساتھ مسلمانوں نے یہ جنگ لڑی۔ لیکن اللہ ان کے ذریعے کیا چاہتا تھا کہ اپنے کلمات کا بول بالا کرے، اور یہ حق کو حق ثابت کرنے میں اپنے کلمات کے ذریعے یہ ایک چیز ایک طرح سے پروف بھی تھی۔ مثال کے طور پہ اگر کافر 1000 تھے اور مسلمان بھی 1000 ہوتے، یا ایون ان سے زیادہ ہوتے، یا ان کے لگ بھگ ہوتے، تب بھی یہ چیز اس طرح اسٹیبلش نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا بول بالا فرما دیے۔ جب 1000 کے مقابلے میں 313 آئے اور ان کے پاس ساز و سامان بھی کچھ نہیں تھا، اور اس کے بعد اس بری طرح سے ان کو ہرایا گیا، تو یہ سب پر کلیئر ہو گیا کہ یہ واقعتاً ایک سیریس سچویشن ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ لوگوں کو یہ شک پیدا ہوا جن کو نہیں معلوم تھا کہ واقعی شاید یہ ان کی کوئی سچی بات ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اسلام کے قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وعدہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کہ دو گروہوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے قبضے میں آئے گا، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارے قبضے میں آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے، کہ حق کا بال بولا کر دے اپنے کلمات کے ذریعے، اور جڑ کاٹ دے کافروں کی۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ وہ حق کا بول بالا کر دے اور باطل کو تباہ کر دے، تاکہ وہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور کتنا ہی ناگوار گزرے مجرموں کو، مجرموں کی خواہشات کے برخلاف اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے، حق کا بول بالا کر دے، باطل کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ کو ویسے کسی سے کوئی اس طرح دشمنی نہیں ہے جیسے ہمیں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے تو یہ مجھے پسند نہیں، اور یہ فلاں قبیلے کا مجھے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو پسند فرمائے، حق کے آگے بڑھنے کے لیے سپورٹ دے، تو اللہ تعالیٰ حق کی ہیلپ کرتا ہے۔ ہاں، وہ ہیلپ کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہوتا جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور آسمان سے مدد آ جائے اور اس کے بعد بس حق کا بول بالا ہو جائے۔ اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ وہ بھی آگے اگلی آیتوں سے مزید تھوڑا سا واضح ہوتا ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ وہ حق کا بول بالا کرے، باطل کو نابود کرے مجرموں کی ناگواری کے باوجود۔ یاد کرو جب تستغیثون، یہ لفظ بھی ویسے آپ نے سنا ہوگا، غوث اعظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو ایک انتہائی مشرکانہ قسم کا لفظ ہے۔ غاثہ یا غوث کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا، اور غیث جو ہے ایسی بارش کو کہتے ہیں جو بالکل اس موقع پر پہنچے جب انسان کو ضرورت ہو، جب سٹیج ہو مثال کے طور پہ کہ اگر اور 3 دن بارش نہ ہوئی تو اتنے جانور مر جائیں گے، اس وقت 3 دن پہلے بارش ہو جائے، اس کو غیث کہتے ہیں۔ پھر اس غیث کو مانگنے کے لیے استغاثہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ استغاثہ ہمارے یہاں مدد مانگنے کی سینس میں جو ریاست کی جو مدد کرتے ہیں ان کو بھی استغاثہ کہا جاتا ہے۔ تو استستغیثون ربکم، جب تم مدد مانگ رہے تھے، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، یہ سورہ بقرہ میں ہم نے ورڈ پڑھا تھا جیم باؤ بے سے، جواب دینا ویسے ہوتا ہے کسی کو جواب دینا، استجابہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے جواب کو قبول کر لینا، کسی کی بات کو مان لینا، یعنی جواب اس سینس میں دینا کہ جواب دینے کو ضروری سمجھنا۔ تو پھر وہ جو مستجیب الدعوات ہوتا ہے نا، وہ اس کو کہا جاتا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، قبول کر لینے کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو فاستجاب لکم، تو اس نے قبول کر لی تمہاری فریاد، اس نے سن لی تمہاری فریاد، اور ایسے سنی یعنی اس کے اوپر پھر مدد بھی اس کی فرمائے گا۔ مراد یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی لفظ آئے گا نا کہ اللہ نے تمہاری دعا سن لی، اللہ نے قبول کر لی، اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا کوئی رزلٹ بھی آئے گا، اور یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب پوچھتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے متعلق تو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سنتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے۔ تو جب بھی ہم پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ اس کو سنتا ہے اور اللہ سے قبول بھی فرماتا ہے۔ اس قبولیت کے بعد ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے اکثر، اور بعض اوقات جب اس کی حکمت کا تقاضا نہیں ہوگا تو وہ دنیا میں نہیں عطا فرمائے گا تو آخرت میں عطا فرما دے گا۔ اور پھر حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ جب انسان قیامت والے دن پہنچے گا اور اس کی وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی تھیں اجر بن کر اس کے سامنے آئیں گی، تو وہ اس کو ایک طرح سے یہ خواہش یا حسرت پیدا ہوگی
کہ اے کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے جب کبھی اللہ سے دعا مانگیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے پیپر دے دیا، اب آپ نے پیپر میں جو کرنا تھا وہ تو کر لیا نا، تو اب آپ کہ نہیں میں اللہ سے دعا مانگوں یا اللہ مجھے پاس کر دے، اور آپ کو پتا ہے پیپر تو میرا پتہ نہیں پاس ہونے والا تھا یا نہیں تھا، یہ تو مجھے پتا نہیں، نمبر 33 کے لگ بھگ ہی ہونے تھے، تو اب دعا کا فائدہ کیا ہے؟ یہ دعا کا ہر حال میں فائدہ۔ آپ کو لگا کہ یہ ہمارا مریض ہے جو بہت بیمار ہے، اب اس کی صحت نہیں ہو سکتی، دعا دے دیا ڈاکٹروں نے، پتہ لگ گیا کہ ہاں جی بس جی اس کو علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا اور بس یہ اب 2 مہینوں میں 4 مہینوں میں دنیا سے گزر جائے گا، یا اس کو ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج دنیا میں ڈسکور ہی نہیں ہو، تو اس وجہ سے آپ کہ اچھا جی یہ تو ایسی بیماری ہو گئی، اس کے لیے تو دعا کیا مانگنی؟ نہیں، دعا اللہ سے ہر حال میں مانگنی ہے۔ آپ کو کیا پتا؟ ہو نوز؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ اللہ نے اس کا علاج ہو سکتا ہے کہیں دریافت ہو گیا، اور ہو سکتا ہے دریافت نہ ہوا کسی چیز میں اس کا علاج ہو آپ کو پتا نہ ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر چاہے تو آپ کے مریض کو صحت یاب کر دے، جیسے بھی کر دے، اس کے لیے جو بھی اسباب اللہ تعالیٰ استعمال ہونا ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے اینڈ پہ کرنے والا کام ہے نا۔ آپ کا کام تو دعا کرنا ہے، اپنی ایفرٹ پوری کرنی ہے، یہ بھی نہیں کہ ایفرٹ تو کی کوئی نہیں۔ جب وہ تبلیغی جماعت والے مثال دیتے ہیں کہ جی پشاور کی ٹرین میں بیٹھ گئے اور دعا مانگنی شروع کر دی، اللہ کراچی پہنچا دے، یا اللہ کراچی پہنچا دے، یوں بھی نہیں ہے۔ اپنی ایفرٹ پوری کر لیں، آپ جیسے تیسے ٹرین میں پہنچ گئے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے جیسی مرضی دعا ہو۔ میں نے خود ایکچولی اپنے کانوں سے سنا، یہ روپالی کے سیٹ تھے بدر الدین فراز کا، تو لمز میں ایک دعا ہے ہمیں لیکچر دینے کے لیے، کہتے ہیں جب میں بالکل چھوٹا سا تھا تو ہم بہت ہی غریب تھے، ہمارے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے تھے، ٹانگے شانگے میں سفر کرتے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا اور ٹانگے میں سفر کرتا تھا تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے پاکستان کا سب سے پیسہ دار آدمی بنا۔ اچھا ان کی یہ دعا تھی، اور یہ دعا میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، انسان کے پیسے کمانے میں تو ویسے کوئی پرابلم نہیں ہے، خرچ کرنے میں اصل مسئلہ، تو اس لیے بہرحال ان کی یہ دعا، پیسے تھے نہیں، بسوں میں سفر کرتے تھے، ٹانگوں میں سفر کرتے تھے، یہ حالات تھے، دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ مجھے سب سے پیسہ دار آدمی بنا دے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایٹ لیسٹ لیگل ٹرمز میں ہی بیکیم دا ریچسٹ پرسن ان پاکستان، یہ میاں منشا سے پہلے ہی واز دا ریچسٹ پرسن ان پاکستان۔ تو اس لیے دعا اللہ کی مرضی ہوگی تو دنیا میں پوری کر دے گا۔ آپ کا شدید ترین مریض ہوگا، اللہ صحت دینی ہوگی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر دنیا میں پوری نہیں ہوگی تب بھی دعا قبول ہوگی، اور آگے جا کے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اس موقع کے اوپر جو دعائیں حدیثوں میں آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح گڑ گڑا کے دعا مانگی، آپ دعا مانگتے رہے، آپ کے کندھوں پہ چادر تھی وہ نیچے گر گئی، حضرت ابو بکر نے وہ چادر اٹھا کے آپ کے کندھوں پہ ڈالی اور آپ سے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ نے آپ کی درخواست سن لی ہے، اور شاید ساری رات جاگ کر دعائیں کرتے رہے، اور سب لوگ جو اس محفل کہہ لیں، لشکر کہہ لیں، 313 جو بے سر سامان لوگ تھے، ہر ایک شخص اللہ اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اور یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ اور بہت کنسیڈریبل ہے، قابل غور ہے کہ سب دعا مانگ رہے تھے اپنے رب سے۔ یوں نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں اور سارے لوگ باہر اکٹھے ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کریں، یا رسول اللہ کل ہماری جنگ ہے ہماری مدد کریں۔ جو کچھ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ سسٹم شروع کر لیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگنے والا، اور مانگنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو چوز کر لیا ہے، جنہوں نے ہمیشہ توحید سکھائی، ہر موقع پر جہاں شائبہ بھی ہو سکتا تھا کہیں شرک کا تو فوراً لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ تو کسی نے حضور سے جا کے مددیں نہیں مانگی، حالانکہ اس وقت تو حضور وہاں پر موجود تھے، اسباب کے لحاظ سے موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب سے گڑ گڑا کر فریاد کرتے رہے، اور اللہ کے نبی کے اصحاب جو تھے وہ بھی اپنے رب سے فریاد کرتے رہے۔ یہی الفاظ ایگزیکٹلی لکھے ہوئے ہیں، استستغیثون ربکم، یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی۔
کیا سنی؟ انی، یہ کہ میں ممدکم، مدد کروں گا تمہاری، بِأَلْفٍ من الملائکتی، 1000 فرشتوں سے۔ اور وہ فرشتے کیسے ہوں گے؟ مردفین، ردیفہ یردفو کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے سوار ہونا، کسی کے پیچھے لگ جانا۔ اسی سے پھر جو شاعری میں استعمال ہوتی ہے نا ردیف، ردیف ہوتی ہے جو قافیے کے پیچھے آتی ہے اور ہر شعر کے اینڈ میں آتی ہے۔ تو یعنی 1000 اگر فرشتے ہیں تو مثال کے طور پہ 10 فرشتے یا 20 فرشتے یا جتنے بھی 50 اتریں گے، پھر 50 اس کے پیچھے، 50 اس کے پیچھے، یعنی یکے بعد دیگرے جو ہے نا تمہارے پاس، کمک کے بعد کمک آ رہی ہوگی، دستے کے پیچھے دستہ آ رہا ہوگا، ان کے پرے کے پرے جو ہیں وہ نمودار ہوں گے۔ اس طرح میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ تو پھر غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کے بھی مسلمانوں کی مدد کی، اور مدد اپیرنٹلی جو کی وہ پھر صحابہ کے واقعات سے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم نے کسی کے اوپر تلوار چلائی اور اس کے جسم تک ہماری تلوار پہنچنے سے پہلے اس کا وہ عضو جو ہے، وہ ہاتھ یا پاؤں جو ہے وہ کٹ جاتا تھا۔ اوورال سچویشن جو سمجھ آتی ہے، اور یہ اگلی آیت سے بھی انشاءاللہ سمجھ آئے گی، کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ تھا کہ آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، آپ نے پوری ایفرٹ کرنی ہے، اس ایفرٹ کو جب آپ اپنے حد تک پوری کر لیتے ہیں تو پھر فرشتے سپورٹ کرتے ہیں، جس کے لیے علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اور اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ آلدو اس شعر میں اوبیسلی یہ والا تو فرق ہے، فضائے بدر اس سن میں تو کبھی پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، مگر اگر جذبہ ایفرٹ اس طرح ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد بھی آتی ہے۔ ہاں، آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آرام سے گھر میں بیٹھے رہیں کہ یا اللہ تو غیبی مدد بھیج دے، یا اللہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، تو پھر اس کا امکان ذرا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اپنی جو بس میں ہے وہ ایفرٹ کرنے کے بعد اللہ اپنے رب سے فریاد کریں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی، آئندہ بھی فرمائے گا۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں، جن کے پرے کے پرے نمودار ہوں گے۔ اور ما جعلا، ماں کا مطلب کیا نہیں، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے اس کا مطلب ہے نہیں، اور نہیں بنایا اس کو، یعنی یہ جو وعدہ کیا گیا تمہارے ساتھ یہ بس اس لیے کیا گیا، اللہ نہیں کیا گیا سوائے اس کے، اللہ نے نہیں بنایا اس کو مگر صرف یہ، مطلب یہ صرف اس لیے کیا کہ یہ ہو بشرا، خوشخبری، تمہیں ایک خوشخبری مل جائے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس سے مطمئن ہو جائیں تمہارے دل، کہ اصل مقصد اس وعدے کا یہ تھا کہ تمہیں وہ پریشانی، وہ ٹینشن، وہ ہراسانی نہ ہو کہ ہم اتنے کم، وہ ہم سے 3 گنا زیادہ، اوپر سے ان کے پاس اسلحہ اتنا زیادہ، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تصور کریں کہ کتنی 2 گھوڑے تھے اور پتہ نہیں شاید 20 تلواریں تھیں یا کتنی تھی، اب 20 تلواروں سے آپ 1000 بندے سے جس کے پاس اسلحہ تھا، جو زرہیں پہن کے لوہے میں غرق ہو کے آئے ہوئے تھے، ان سے کیسے جنگ لڑ سکتے ہیں؟ لڑ ہی نہیں سکتے۔ ہاں، آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، تو رسول کے ساتھ نصرت کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول غالب آئیں گے، اور اللہ نے پھر وحی کے ذریعے بھی یہ وعدہ فرما دیا کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا، تاکہ تمہیں خوشخبری بھی ہو جائے اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تمہیں ڈھارس بن جائے، تمہیں سکون حاصل ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، یعنی یہ بھی وہ ماں اور اللہ پہ جب ملتا ہے تو اس کو حصر کا مفہوم ہو جاتا ہے، یہ ریسٹرکٹ کر دیتا ہے میننگ کو، تو با محاورہ ہمارا ایکچولی بہتر ترجمہ بنتا ہے کہ اور مدد تو صرف اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، اور نصر اس مدد کو کہتے ہیں
جس مدد کے ذریعے کامیابی مل جائے. ویسے نصر بنیادی طور پر کامیابی کے معنوں میں ہوتا ہے. جیسے نصرت حاصل ہوئی، ہم کہتے ہیں نا کہ نصر من اللہ و فتح قریب، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کی مدد سے ہم نصرت یاب ہو گئے، ہمیں نصرت مل گئی، کامیابی مل گئی. تو نصر ایسی مدد کو یا نصرت ایسی مدد کو کہتے ہیں جس کے ملنے کے وجہ سے انسان کو کامیابی مل جائے. ایسی چھوٹی موٹی یہ جو ہم کسی کو مثال کے طور پہ کسی نے 100 روپے مانگے اس کو دے دیا، اس کے لیے نصر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. تو مدد تو کامیابی تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ابھی تو اللہ کے نبی موجود ہیں، آنی ہی ہے، اللہ نے یہ خوشخبری بھی دے دی. بعد میں جب اللہ کے نبی ظاہر سی بات ہے موجود نہیں ہوں گے، امت تو قیامت تک رہے گی، ان کو پھر اس طرح کے معاملات پیش ہوں گے جب اللہ کی مدد چاہیے ہوگی. تو اب ان کے پاس یہ خوشخبریاں تو نہیں ہوں گی، لیکن ان کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ اللہ ہی کے پاس سے مدد آتی ہے. تو جب وہ بھی اپنے رب سے مدد مانگیں گے، وہ جب اپنے پروردگار پر بھروسہ کریں گے، تو انشاءاللہ بعد میں بھی وہ ان کی مدد فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے. وہ مدد کرنا چاہے گا تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اس لیے اس پہ بھروسہ رکھے کہ وہ مدد فرمائے گا. ہاں وہ حکیم بھی ہے. کبھی اس کی حکمت ایسی ہوگی جس میں ایمان والوں کے لیے کوئی آزمائش ہوگی، افتاد ہوگی، تو اس میں اس کی حکمت ہوگی، اس میں ان کے لیے کوئی فائدہ ہوگا جو پھر اس کے اجر ان کو بعد میں مل جائیں گے اگر دنیاوی کامیابی نہیں بھی ملی تو. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور یہ صرف اس لیے کیا اللہ نے تاکہ خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس کے ذریعے مطمئن ہو. اور مدد تو صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. پھر یہ ایک مدد تھی فرشتوں کی مدد سے. اس کے بعد دو اور طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی تائید مسلمانوں کو ملی. اس کے کانٹیکس میں حفیظ جالندری نے ایک نظم لکھی ہے، مجھے ایکچولی وہ نظم پرسنلی بہت پسند ہے. وہ اس طرح سے نہ تو obviously اس میں کوئی authenticity ہے نہیں، ہو بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی وہ کوئی آپ کہیں گے جی اس آیت کی اس طرح سے تفسیر ہے. لیکن مجھے وہ نظم اس لیے پسند ہے کہ وہ انہوں نے صحرا کی دعا کے موضوع سے ہمارے ویسے کورس میں ہوتی تھی شاید ایف ایس سی کے. تو ایک صحرا کی زبانی انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور وہ اتنا خوبصورت جذبات کا اظہار ہے کہ ہر آدمی اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتا ہے، اور آدمی سوچتا ہے کہ واقعی شاعر نے کس خوبصورت طریقے سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو ایک بے جان چیز کی دعا میں بیان کر دیے. ویسے اس صحرا نے دعا کی ہوگی، یقیناً کی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر بھی، درخت بھی، سب محبت کرتے تھے. اور ایک وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ جب آپ اپنے ممبر کو آپ نے تبدیل فرمایا تو جس درخت کے تنے کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے تو وہ رونا شروع ہو گیا. اور جانور بھی حضور کے پاس آتے تھے اور حضور سے پیار بھی کرتے تھے اور حضور کے آگے اپنی فریادیں بھی کرتے تھے. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، وہ والے معجزات جو نبوت کے ثبوت کے طور پہ نہیں ہیں، وہ بے شمار ہیں. نبوت کے ثبوت کے طور پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے وہی ہے جو ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، اللہ کی کتاب. تو وہ صحرا کی دعا میں آپ کو ذرا کوئکلی تھوڑی سی سنا دیتا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے، یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر، کہ اے صحرا کو آتش ناک چہرہ بخشنے والے، روح خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے، میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے، میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ وقتی، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا. خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے غازی آ کے ٹھہریں گے، خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفا حوض بھر رکھتا،
وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا۔ یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے جب دنیا کے لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا کردار جو تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تربیت کی ہے، اور جو ہماری حرکتیں اور ہمارا کردار ہوتا ہے وہ یقیناً ہوائے گرم ہے، اور ہمیں رحمت للعالمین سے شرم آنی چاہیے۔ جب بھی ہم کسی نان مسلم کو ملیں ہمیں یہ شرم ضرور ہونی چاہیے کہ ہمارے عمل سے اس کو ایسا نہ لگے کہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی چیز سکھائی جس کی وجہ سے ہماری حرکت خراب ہے۔ وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل نان مسلم کے ساتھ۔ آپس میں تو چلو جو ہم کرتے ہیں چلو وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کسی نان مسلم کے ساتھ آپ بددیانتی کریں، جھوٹ بولیں، بد تہذیبی کریں، سڑک پر تھوک پھینک دیں، کچرا پھینک دیں، ٹکٹ کے پیسے نہ دیں، تو یہ ضرور سوچیں کہ اس کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ اور رحمت للعالمین کو جب پتہ لگے گا کہ دنیا والوں کے سامنے ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر چھوڑ کے کہ دنیا تک میرا مشن آگے پہنچانا ہے، تو دنیا کے سامنے ہم نے مشن کیسے پہنچایا؟ تو اس سے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ جلیل الشان مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر عطا بہر حضور، ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر، اور پھر اس نے کہا کہ جی یا اللہ بارش بھیج دے۔ تو وہ سچویشن ایسی تھی جس کے اندر وہاں پر ریتلی زمین تھی، مسلمانوں کے پاس پانی کی کمی تھی، کافر بہتر سچویشن میں تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی تو اس سے مسلمانوں کے پاس پانی آ گیا، وہ ریتلی زمین تھوڑی سی سخت ہو گئی، ان کے قدم جم گئے، کافروں کی جو جگہ تھی وہاں ایکچولی الٹا کیچڑ پیدا ہو گیا، اور مزید بھی پانی کے فائدے ہوئے جو اس میں آ رہا ہے۔ اچھا دوسری چیز کیا تھی جو مزید ان کو مدد ملی، یہ بارش کا ذکر ایکچولی تیسرے نمبر پہ آتا ہے، اس جو غشیکم النعاسا۔ غشا یغشی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے کسی چیز کو ڈھانپ دینا، چھپا دینا، اوڑھا دینا۔ جب اوڑھا رہا تھا تم کو النعاسا اونگ، نعاس کا بنیادی مطلب اونگ ہوتا ہے، حواس کا سست ہو جانا، اور پھر جب لوگوں نے تفسیر کیا تو اس کو نیند کے معنوں میں بھی بعض اوقات لوگوں نے کیا ہے۔ امانتن، امن کے لیے، یعنی تمہیں جب سکون دینے کے لیے، اور کون سا امن؟ منہ، اپنی طرف سے، جب اپنی طرف سے امن دینے کے لیے یا امن دینے کے لیے اپنی طرف سے اونگ تمہارے اوپر طاری فرما دی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل فرمایا تمہارے اوپر آسمان کی طرف سے پانی۔ تو اونگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یا تو نیند آ گئی پچھلی رات میں، ویسے تو وہ دعائیں کرتے رہے، اور پھر جو ان کو نیند ملی وہ پرسکون نیند آتے رہی جس کی وجہ سے وہ اگلے دن چاق و چوبند تھے، اور یا ان کو جنگ شروع ہونے کے کچھ دیر پہلے ایک اونگ سی طاری ہوگی جس کی وجہ سے وہ چاق و چوبند ہو گئے۔ یہ اونگ میں کیونکہ ورڈ اونگ کا استعمال ہوا تو چانسز زیادہ اونگ کے ہیں، زیادہ تر لوگوں نے ویسے اس کو نیند کے معنوں میں اس لیے کیا کہ عین میدان جنگ میں اگر اونگ آ جائے تو شاید اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو میں ٹرائی کہ میں آپ کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں۔ اور تیسری جو اللہ کی نعمت ہوئی فرشتوں کے علاوہ وہ یہ ہوئی کہ یونزل علیکم من السماء، مطلب پانی نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اوپر سے، اور اس کے یہ فائدے تو ہو گئے، پینے کے لیے مل گیا، استعمال کے لیے پانی حاصل ہو گیا، ثابت قدمی تھوڑی جی سینس میں حاصل ہو گئی کہ ریت پر قدم جم گئے، اور ایک بہت امپورٹنٹ جو مومنوں کو فائدہ تھا، لیطہرکم بہ، تاکہ پاکیزگی بخشے تم کو اس کے ذریعے۔ یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جب جادو سے انسان نے بچنا ہو تو جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ پاک صاف رہے،
جب ناپاکی کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو وہاں پر شیطان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں. اس کو یہاں وہی والی بات آ رہی ہے ایکچولی کہ پانی اس لیے نازل فرمایا کہ ہمیں پاکیزگی ملے. پینے کے لیے تو پانی ظاہر سی بات ہے، جو اونٹ کو پانی کا استعمال ہے اور جو بیل کا پانی کا استعمال ہے، اس سینس میں جو حیوانی استعمال ہے وہ تو انسانوں کے ہے، وہ تو سب کو پتا ہے. اس کا ذکر یہاں نہیں کیا. وہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ پانی نازل فرمایا تاکہ تم پی لو، تمہاری پیاس بجھ جائے. اس کا ذکر نہیں فرمایا. ذکر یہ فرمایا کہ تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہیں پاکیزگی عطا کرے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور لے جائے، دور کر دے تم سے شیطان کی ناپاکی. رجز ویسے کسی ناپاک چیز کو، ایسے عذاب کو کہتے ہیں ویسے جو کب کبھی طاری کر دے. بٹ یہ رجز اور رجس یہ بعض اوقات ہم معنی سے استعمال ہوتے ہیں. تو اس سے مراد شیطان کے وسوسے، شیطان کی طرف سے جو گھبراہٹ، ایسی چیز جس سے آپ کو ایک گھن سی آئے، کب کبھی طاری ہو، تو اس کو رجس کہتے ہیں. تو اس سینس میں ناپاکی کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے. رجس تو ہوتا ہی خیر ناپاکی ہے. تو لے جائے تم سے شیطان کی ناپاکی یا شیطان کے وسوسے، اس لیے پانی اتارا. اور غالباً اونگ جو نازل کی، یعنی اب یہ دونوں چیزوں کے دونوں فائدے ہو سکتے ہیں، بٹ پانی کا تو یہ کلیئر فائدہ ہے، اور اونگ سے شاید یہ فائدہ زیادہ سوٹیبل لگتا ہے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو. رابطہ یا پیتو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا. اس سے پھر وہ جو رابطہ بنتا ہے باب مفعلہ میں، اس کا مطلب ہوتا ہے رسی کے سینس میں جو مضبوطی سے باندھتی ہے. تو اس سے پھر رابطے کا مطلب تعلقات، اور جو بھی عربی میں رسی کے لیے جتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، وہ ویسے اسباب، ذرائع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس سے چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں، جن سے انسان مدد حاصل کرتا ہے. بٹ یہ جو ہے یہ 3 لیٹر والا ثلاثی مجرد استعمال ہوا ہے، 3 حرفی. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اوپر مضبوطی سے باندھے، یعنی تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے، تمہارے قدموں کو ثابت کر دے، جما دے. تو جب انسان کو نیند مل جاتی ہے اس سے وہ پرسکون ہو جاتا ہے. جب بچے جاتے ہیں ایگزام دینے کے لیے بھی، تو اس میں بھی یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ نے پچھلی رات اب پڑھائی ایک سرٹن ٹائم پہ ختم کر دینی ہے اور اپنی نیند پوری کرنی ہے. کیونکہ اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر آپ پیپر میں جو چیز آتی ہوگی وہ بھی نہیں کر سکیں گے، پھر آپ بدحواس ہو جائیں گے. اور جب اگر آپ کبھی یہ پڑھیں نا، یہ جو مثلا نرسوں اور ڈاکٹروں کے لیے جو انسٹرکشن ہوتی ہے، خاص طور سے نرسوں کے لیے، ان کی رات کی ڈیوٹیاں بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ان کی 2 شفٹیں اکٹھی ہوتی ہیں امریکہ کے اندر، تو ان کو جو نصیحت کی جاتی ہے اس میں بھی یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے نیند پوری کرنی ہے. اور بہر 2 شفٹیں جب اکٹھی ہو رہی تھی تو نیند نہیں ہو سکتی، پھر ان کو بٹوین دا شفٹ جو ہے نا، وہ نیپ کی بھی ان کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں، گائیڈ لائن دی جاتی ہیں. تو اس جو غشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. یاد کرو جب طاری کر رہا تھا وہ تم پر چین دینے کے لیے اپنی طرف سے اونگ یا نیند، اور نازل فرمایا اس نے یا نازل فرما رہا تھا تم پر آسمان سے پانی، تاکہ وہ پاکیزگی بخشے تمہیں اور دور کر دے تم سے شیطان کے وسوسوں کو، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، اور جما دے تمہارے قدموں کو. تو شیطان کے وسوسے دور ہونے سے بھی ویسے قدم مضبوط ہو سکتے ہیں، اور نیند آنے سے بھی ڈیفینیٹلی، کیونکہ پھر انسان فریش ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کے لیے پاسبلٹی بن جاتی ہے کہ وہ ہمت سے سچویشن کا مقابلہ کر سکے. یہ اگر آپ سائنٹیفکلی اس کو دیکھیں تو ایکچولی جو سلیپ ہوتی ہے اس سائیکل کے اندر ایک سائیکل ہوتا ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. انسان جب رات کو صحیح سے سوتا ہے، 7-8 گھنٹے کی نیند اگر لیتا ہے، تو اس کے اندر یہ سائیکل 5-6-7-8 دفعہ، یہ بعض اوقات اس سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پہلی سٹیج 1 ہوتی ہے جب انسان بالکل ذرا سی نیند میں جاتا ہے، اور یہ 1 سے 7 منٹ کا ہوتا ہے، یعنی جب اس کی نیند آ جاتی ہے. بعض اوقات اس سچویشن سے اگر باہر نکلا ہے تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، پتہ نہیں مجھے نیند آئی بھی تھی کہ نہیں آئی تھی. پھر سٹیج 2 جو ہوتی ہے وہ تقریباً 10 سے 25 منٹ کی ہوتی ہے.
تو اس سٹیج 2 کی نیند کے اندر جو مسلز ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور باڈی فنکشننگ جو سلو ہو جاتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا آپ کو ہوش آ رہا ہو تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی باڈی بالکل پرسکون ہوگی اور مسل. تو اس کے اندر جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے، اور یہ اب کئی بزنس لیڈر بھی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں، اور یہ گوگل وغیرہ کے اندر انہوں نے کیپسول بھی بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں پر جا کے لوگ نیپ لے سکتے ہیں. انہوں نے نیپ کیپسول بنائے ہوئے ہیں کہ آپ آئے ہیں، آپ نے صحیح رات کام کیا، اب آپ کی نیند پوری نہیں ہو سکی، تو اب آپ صحیح سے نہیں سونے کا ٹائم، تو ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ الارم لگائیں اور جا کے سو جائیں. اور آرام آپ نے لگایا ہو مثال کے طور پر 25 منٹ بعد کا، تو پتہ لگا کہ جی 5-7 منٹ نیند آنے میں لگ گئے، اس کے تقریباً 18 منٹ بعد الارم بج گیا تو آپ اٹھ گئے. تو جب آپ 18 منٹ کے بعد اٹھتے ہیں تو اگرچہ آپ نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوئی ہوتی، ذرا سی اونگ ہی آئی ہوتی ہے جس کو نیپ ہی ہم کہتے ہیں، تو اس کے بعد آپ ایکٹیو اور فریش ہو جاتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے آپ نے پوری رات کی نیند لے لی ہو. اور اس وجہ سے یہ، کیونکہ یہ لفظ یا نواس کا استعمال ہوا تھا، تو مجھے بعد وقت خیال یہ آتا ہے کہ شاید اس سے مراد یہ والی اونگ ہی ہے، کیونکہ اس ورڈ کا مطلب اونگ ہی ہوتا ہے. اس ورڈ کا مطلب نیند ہوتا نہیں ہے، نیند پھر تفسیری معنوں میں لوگ کرتے ہیں. جب وہ نیند آپ کی 20-30 منٹ سے اوپر چلی جاتی ہے نا، پھر آپ ڈیپ سلیپ میں چلے جاتے ہیں. جب آپ ڈیپ سلیپ میں چلے جائیں تو پھر وہ سائیکل 1.5-2 گھنٹے کے بعد جا کے کا پورا ہوتا ہے، یہ پورا سائیکل تقریباً، یعنی 1.5 گھنٹہ تو منیمم اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اب اگر آپ آدھے گھنٹے کے بعد اور 1.5 گھنٹہ سے پہلے بیچ میں اٹھ جائیں گے تو ایکچولی آپ بجائے الرٹ ہونے کے آپ کی زیادہ خراب سچویشن ہو جائے گی، یعنی ایک گروگینس ہو جائے گی، آپ کو ایک چکر سے آ رہے ہوں گے، اور جو بری حالت ہوگی بجائے فائدہ ہونے کی. یہ جہاں کسی کو ایسا موقع ملے، اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو تو ان کو یہ ٹپ کو وہ یوز بھی کر سکتے ہیں. بٹ اپیرنٹلی جنگ میں جو ایک امپورٹنٹ چیز تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، یہی نعمت کا ذکر غزوہ احد کے موقع پہ بھی آیا ہے، جب ان کو شکست ہو گئی تھی، شکست ہو چکی تھی، اور اس کے بعد وہ دل گرفتہ تھے. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے نیند کی نعمت عطا فرمائی، جس کے بعد وہ پرسکون ہو گئی. یہاں پر جنگ سے پہلے ہے، جب فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا گیا تو یا تو نیند ہی تھی پوری کہ پوری نیند لے لی، اور بارش بھی پہلے ہی ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ان کو نیند مل گئی، یا یہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے ایک بریف اونگ کی سچویشن میں وہ آ گئی. جیسے جو صحابہ کی زندگی پہ کتابیں اگر ہم لوگوں نے کوئی ریکمینڈیڈ ہوں جس پہ پڑھائی کے لحاظ سے ہم لوگوں کو ان کا اچھا وے آف لائف پتہ چلے، وہ کون سی ہیں؟ کوئی ریکمینڈ کریں گے آپ؟ جی میں نے جو پڑھی ہے نا، مثال کے طور پر شبلی نعمانی کی کتاب تھی الفاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق، وہ بڑی اچھی ہے. سیرت کی کتابیں ساری ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اور صحابہ کے واقعات اس میں شامل ہیں. اس میں جو یہ الرحیق المختوم ہے، یہ اس سن میں بہت اچھی ہے کہ اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہے نا وہ کافی اوتھینٹک ہیں. تو الرحیق المختوم ہو گئی، الفاروق ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ایسے کرے کہ دنیا والے دیکھیں تو وہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی امت کی تربیت فرمائی.